اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے اپنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اب اس آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں مومنوں سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی چیزیں بیان کی ہیں، نمبر 1 کہ وسیلہ ڈھونڈو، نمبر 2 اور پھر اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ سے مختلف لوگوں نے مختلف معانی نکالے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھو کہ کسی چیز کے حصول کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ وسیلے کی تشریح میں علماء کرام سے بات کریں گے تو اپنے اپنے مسلک کے حساب سے اپنی اپنی بات کریں گے، لیکن ہم جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ ایک نارمل ذہن، نیوٹرل ذہن کے حساب سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دین کی تعلیم حاصل ہو۔ جب تک آپ کو دین کی تعلیم حاصل نہیں ہوگی آپ اللہ کے راستے پہ چل نہیں سکتے، یعنی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل ہو، آپ کو حدیث صحیحہ کی تعلیم حاصل ہو، تبھی تو آپ اللہ کی راہ میں چل سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ مثال کے طور پر قرآن پاک میں تو جو بھی فعل ہوتا ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ پاک ہمیشہ اپنی طرف ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے کہہ دیا کہ اللہ نے سکھایا ہے، لیکن جو بھی انسان قرآن پاک سیکھتا ہے کسی استاد کے پاس ہی سیکھتا ہے، جو بھی انسان حدیث کا علم سیکھتا ہے کسی استاد کے پاس ہی سیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی خود بخود قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے، خود بخود حدیث کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ تو جس طرح قرآن پاک اور حدیث کا علم بغیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا، اسی طرح عبادت کرنے کا طریقہ جو قرآن پاک اور حدیث میں ہے اس کا صحیح طریقہ بغیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ ان عبادتوں کے مختلف مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں عبادت اور فلاں عبادت کے انسان کے اوپر کیا اثرات اور کیا کیفیات ہوتی ہیں، فلاں وظیفے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، فلاں ورد کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جو سامنے والا انسان ہے اس پر اس وظیفے کے کیا اثرات پڑیں گے۔ جو استاد ہوتا ہے وہ نہ صرف اپنے شاگرد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ بھی سکھاتا ہے، جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک مومن کو یہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی نماز کس طرح پڑھنی ہے، اب ایک استاد اس کو بتائے گا کہ وہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی جس سے تم کو خشوع اور خضوع حاصل ہوگا، وہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی جس میں تم کو رب تعالیٰ کی حضوری نصیب ہوگی، وہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی جس میں تم کو خانہ کعبہ اور مدینہ پاک کا دیدار ہوگا۔ تو یہ سب عبادتوں کے طریقے آپ کو استاد سکھائے گا۔ تو جب تک استاد کے پاس آپ قرآن پاک اور حدیث کا علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک آپ اس سے عبادت کا صحیح طریقہ معلوم نہیں کریں گے، آپ اللہ کی راہ میں جد و جہد ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو تقوی
کس طرح اختیار کر سکتے ہو؟ تقوی اس طرح اختیار کر سکتے ہو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جب اس کی راہ میں تم وسیلہ ڈھونڈو گے۔ اور وسیلہ ایک استاد ہوتا ہے جو تم کو عبادت کا صحیح طریقہ سکھائے گا۔ جب استاد نے تم کو عبادت کا صحیح طریقہ سکھا دیا، تم کو توحید کے مسائل سمجھا دیے، تم کو رسالت کے مسائل سمجھا دیے، اب کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اب اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، محنت کرو، سست ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جاؤ۔ اب تم کو اللہ کی عبادت میں جدوجہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جس طرح دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، اس طرح اللہ کی عبادت میں بھی تم کو محنت کرنی ہے۔ اور اس بعد کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب استاد سے تم نے عبادت کے طریقے سیکھ لیے، قرآن و پاک حدیث کے مسائل اخذ کر لیے، اب اس کی راہ میں تم جدوجہد کر رہے ہو، تو یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ تاکہ تم کو اللہ کا تقوی نصیب ہو۔ اور جب اللہ کا تقوی نصیب ہو گیا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یہی تمہاری سب سے بڑی فلاح ہے، یہی تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کا صحیح طریقے کے حصول کے لیے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ کوئی استاد ہی ہو سکتا ہے، کوئی اچھا رہنما ہی ہو سکتا ہے جو آپ کو عبادت کا صحیح طریقہ سکھائے، جو آپ کو سمجھائے کہ نماز صحیح طریقے سے کیسے ادا ہوگی، اللہ کا ذکر کیسے ہوگا، درود پاک کیسے پڑھا جائے گا، تلاوت کلام پاک کیسے ہوگی، قرآن پاک کو ترجمے سے کیسے سمجھا جائے گا، آپ کو قرآن اور حدیث کے باریکیوں سے واقف کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی عالم سے 1 منٹ کی صحبت آپ کے 70 سالہ مطالعے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کی شرح جو تحقیق کر کے 20-25 سال کے بعد پہنچیں گے، وہ آپ کو 2 منٹ کی گفتگو میں قرآن پاک کی اس تفسیر کے اس لیول تک پہنچا دے گا جس پہ پہنچنے کے بعد بہت بڑی تحقیق کرنا پڑے گی۔ تو میرے دوستو، ایک چھوٹے سے وقت میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دین کے علم کے حصول کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے، کامیابی اور فلاح حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اور وہ وسیلہ کون ہے؟ وہ ایک استاد ہے جو آپ کو قرآن پاک کا علم دے گا، جو آپ کو حدیث کا علم دے گا، اور جو آپ کو اللہ کے قرب کے راستے دکھائے گا۔